نوکرانی بنا کے رکھا ہے؟ ماں تجھ سے بھیک مانگتی ہے، لا مجھے کپڑے کے لیے دے دے، دوائی کے لیے دے دے۔ او یار ماں تو وہ ہے کہ تو لگایا ہوئے پیڑ اس کا ہے، سب سے زیادہ جسے تیری چھاؤں میں بیٹھنے کا حق ہے وہ تیری ماں، تیرا باپ ہے جس نے اپنا خون پسینے کی کمائی سے تجھے جو ہے وہ سینچا ہے۔ آج تو کہتا ہے تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ یار ایک آدمی بڑا اچھا نمبر سے پاس ہو گیا، وہ چلا گیا وہاں بمبئی، انجینئر بن گیا، شادی بھی کر لی بغیر مرضی کے ماں باپ کے، مگر بچے بھی ہو گئے۔ ماں نے خط لکھا، بیٹے تیرا باپ تو ناراض ہے مگر میں تجھے دیکھنے آنا چاہتی ہوں۔ میرے بیٹے میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں، میں تیری ماں ہوں، تو نے شادی کر لی کوئی بات نہیں، مجھے تو بلا لے بمبئی کبھی، تیرے بچوں کو دیکھ لوں گی۔ یار ماں تو ماں ہوتی ہے نا۔ تو بیٹے نے اپنی بیوی سے پوچھا، بیوی نے کہا رمضان میں بلا لینا، کام کرنے والا کوئی ہوتا نہیں ہے، تمہاری ماں ہی کام کر لے گی۔ خط لکھوا دیا۔ خط جب لکھا دھیان سے سنو، خط لکھا ماں بمبئی چلی گئی صاحب 2 دن کا سفر کر کے ٹرین سے، 1 دن 2 دن 3 دن، ماں تو سمجھی نہیں، وہ سمجھ رہی تھی بیٹے کے گھر ہے، اسے کیا پتا تھا نوکرانی والا معاملہ ہے، مگر سمجھدار تھی، سمجھ گئی کیوں بلایا گیا ہے۔ جب 20-25 دن ہو گئے تو بیوی نے اپنے شوہر سے کہا عید آنے والی ہے، شاپنگ نہیں کراؤ گے، کپڑے نہیں بنواؤ گے، کیا بات ہے عید آنے والی ہے؟ تو اس نے کہا سنڈے کے دن چلنا۔ سنڈے کے دن تیاری ہوئی تو بیٹا کہنے لگا امی کو بھی لے چلیں، تو اس نے کہا انہیں لے کے جاؤ گے تو وہ مشکل پیدا نہیں کر دیں گی، انہیں کیا کرو گے لے جا کے؟ انہیں لے جاؤ پھر آج۔ کہنے لگا ناراض مت ہو، نہیں لے جا کے انہیں۔ کہنے لگا ان سے پوچھ لوں جا کے کہ کیا چاہیے امی آپ کو، کہاں لکھوا لو؟ تو ماں برتن دھو رہی تھی باورچی خانے میں، بیٹا گیا، امی کچھ آپ کو چاہیے عید کے دن کپڑے اپڑے تو لکھ دو اس پہ۔ تو ماں نے بیٹے کی طرف دیکھا، آنسوؤں کو چھپا لیا، ہاتھوں کو صاف کیا، اندر گئی کمرے میں خط لکھا اور بند کر کے بولی بیٹے جا، جو بھی مجھے چاہیے سب اس میں لکھ دیا ہے، بازار سے لے آنا، مگر یہ خط بازار میں جا کے کھولنا۔ بیٹے نے جیب میں رکھا، ماں نے بیٹے پہ نظر ڈالی، بیٹا چلا گیا۔ پورے دن بیٹے کے بہو کے کپڑے، بیٹے کے کپڑے، اس کے کپڑے، اس کے کپڑے، ساروں کے کپڑے بن گئے۔ شام کا وقت ہوا، جوتے سمیت سب کے کپڑے بن گئے۔ تو شوہر بولا اب امی کا خط دیکھ لوں؟ کہاں اب دیکھ لوں۔ تو جب بیٹے نے خط دیکھا نا تو رونے لگا، سسکیاں لے کے رویا اور نیچے بیٹھ گیا۔ بیچ بازار میں جب وہ رویا نا تو لوگ اکٹھے ہو گئے آس پاس، بھائی کیا ہو گیا؟ تو اس نے خط بڑھا دیا۔ کیا بڑھا دیا بولو؟ خط بڑھا دیا۔ تو جب دوسروں نے سنا تو وہ بھی پڑھے، انہوں بھی رونے لگے، وہ بھی رونے لگے۔ جب اس کی بیوی نے سنا تو وہ بھی رونے لگے۔ کیا لکھا تھا خط میں؟ خط میں لکھا تھا میرے بیٹے تو نے 25 دن کے بعد پوچھا ہے کہ تجھے کیا چاہیے۔ میرے بیٹے میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور میرے ہاتھ پیر بھی اب صحیح سے کام نہیں کرتے، اگر تو مجھے کچھ دینا ہی چاہتا ہے، عید پہ مجھے کوئی تحفہ دینا چاہتا ہے تو ایک کام کرنا، نہ مجھے تیری دولت سے کوئی مطلب، نہ تیری نوکری سے کوئی مطلب، بس ایسا کرنا کہ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جایا کر، تجھ سے باتیں کرنے کو میرا دل چاہتا ہے۔ بیٹے تو نے مجھے نوکرانی بنا دیا، میرے لال تو انجینئر ڈاکٹر اپنے لیے بنا ہوگا، میرے لیے تو میرا بیٹا ہے۔ میں نے راتوں کو میرے بیٹے تیرے لیے آنکھوں میں راتیں کاٹی ہیں، تو رات کو رویا ہے تو میری نیندیں قربان ہوئی ہیں۔ میرے لال مجھے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے، تیری ماں مرنے والی ہے، تو جا کے قبر کی ٹھنڈی مٹی سے روئے گا، اس سے پہلے تو بس میرے پاس بیٹھ جایا کر، مجھے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے، کیا پتہ کب میرا انتقال ہو جائے۔ ماں تم سے کیا مانگتی ہے؟ دعائیں دینا چاہتی ہے، بوڑھی ہو گئی، آج گالیاں دے رہا باپ کو ماں کو، دعائیں لے رہے پیروں سے فقیروں سے، جا کے کعبے کا غلاف پکڑ کے بھی مانگو گے تو اللہ نہیں دے گا جب تک تیری ماں راضی نہیں ہو جائے، باپ راضی نہیں ہو جائے۔ میرے حضور کے غلاموں،
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا اسی مکے کو جب فتح کر رہے تھے نا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. صحابہ نے دیکھا آج تو خوشی کا دن ہے, حضور رو کیوں رہے؟ فرمانے لگے میری ماں آمنہ ہوتی تو اس کا دل بہت خوش ہو جاتا. حضور کو ام ایمن نے وہاں سے اٹھایا اور حضور کو اٹھایا, سرکار کا ہاتھ پکڑا, بڑی مشکل سے کہتی میں نے اٹھایا. اس قبر سے اپنی والدہ کے اٹھے تو میری اونٹنی پر بیٹھ گئے اور پھر خاموش ہو گئے. واپس پلٹ کے ماں کی قبر کو دیکھا. جب ماں کی قبر دیکھنا بند ہو گئی تو حضور پھر مکے آ گئے. مکے جب آئے ہیں تو پھر مکے کو دیکھتے ہی حضور رونے لگے. دادا کو پتا چلا, دادا عبد المطلب آ جاتے ہیں. بوڑھا دادا آتا ہے, آ کے پوچھتا ہے ام ایمن میری بہو نہیں آئی؟ سب آ گئے, میری بہو نہیں آئی. تو ام ایمن کہتی کہ انہیں میں کیسے لے کے, وہ انہیں کیسے لے کے آتی, ان کی تو طبیعت خراب ہوئی, ابا میں انتقال ہو گیا اور ان کی قبر میں نے بنا دی. بوڑھے دادا کے دل پہ بجلیاں سی گر گئیں, کہنے لگے ہائے میرے پوتے. تو جب حضور نے اپنے دادا کو دیکھا تو چپٹ گئے اور دادا سے لپٹ کے رونے لگے. میرے آقا کریم اتنا روئے اور روتے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ آمنہ کے غم میں. تو پھر دادا کہتے میرے پوتے ابھی بالکل مت رو, اپنا دل تھوڑا مت کر, چونکہ تو بالکل بے سہارا نہیں ہوا. ابھی تیرا بوڑھا دادا موجود ہے, میں تیرا خیال رکھوں گا. بوڑھے دادا نے کہا ام ایمن میرے بیٹے کا خیال رکھنا. حضور فرماتے ام ایمن میری دوسری ماں ہے جس نے مجھے میرے دادا کے بعد پالا ہے. اللہ اکبر. پھر دادا 2 سال تک پرورش کرتے رہے. 2 سال کے بعد دادا کا جنازہ نکلا. جب امیر مکہ کا جنازہ نکلا تو ایک 8 سال کا بچہ, تاریخ ابن حشام نے لکھا ہے, کعبے سے چپٹ کے روتا تھا. یہ کوئی اور نہیں تھے, یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یار تمہارے بچپنوں میں چاکلیٹ ہے, تمہارے بچپنوں میں ٹافیاں ہیں, تمہارے باپ تمہیں ٹافی لا کے دیتے ہیں, تمہارے باپ سائیکلیں لا کے دیتے ہیں, مگر ایک میرے حضور کا بچپن ہے کہ کوئی میاں سب یتیم کہتے ہیں, میرے حضور کو یتیم کہتے ہیں اور یتیم کو برا سمجھتے ہیں, مگر اللہ کو دکھانا کچھ اور تھا. میرے نبی پاک کی زندگی کو مطالعہ کرنے والوں سوچو, میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں اور آپ بھی دھیان دیں. میرے نبی پاک کی زندگی کو سننے والوں, میرے حضور کی زندگی ہے. پھر ابو طالب اپنے ساتھ لے گئے, مگر اللہ کو دکھانا کچھ اور تھا. مکے میں بارش نہیں ہوئی تو قحط پڑ گیا. جب قحط پڑ گیا تو اتنی بارش ہوئی, اتنی قحط پڑ گیا تو بارش نہیں ہوئی, جانور مرنے لگے. اور اتنے مرے جانور کے لوگوں نے ابو طالب کے گھر کا رخ کیا. کہنے لگے دعا کر دیجئے, آپ دعا کریں گے تو ضرور بارش ہو جائے گی. ابو طالب نے کہا کہ میں دعا نہیں کروں گا, میرا بھتیجا دعا کرے گا. کہا یہ بچہ تو خود یتیم ہے, یہ دعا کرے گا, کہاں یہی دعا کرے گا. جناب ابو طالب نے کہا, جب جناب ابو طالب نے کہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے لیا اور لے جانے کے بعد کعبے سے لگا دیا اور کہا اجلی رنگت والے, ایک چٹھے چہرے والے, ذرا دعا تو کر دے. میرے نبی پاک نے اپنے چاچا کی طرف دیکھا اور میرا امام کہتا ہے خورشید تھا کس زور پر, کیا پڑھ کے چمکا تھا قمر, بے پردہ جب وہ رخ ہوا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. آج مکے کے لوگ یہ دیکھنے آئے ہیں کہ یتیم بچہ بھی کچھ کر سکتا ہے, یتیم کی دعا بھی قبول ہو سکتی ہے, مگر آج میرے نبی یتیموں کی زندگی کو بدل رہے ہیں. میرے نبی پاک نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر اشارہ کیا. جب اشارہ کیا تھا تو کچھ نہیں تھا, جب اشارہ کر دیا تو پورے آسمان پہ بادل ہی بادل چھا گئے. اتنی بارش ہوئی کہ کفار مکہ بھیگ کے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے محمد یتیم بن کے پیدا نہیں ہوا بلکہ یتیموں کا سہارا بن کے پیدا ہوا. یتیموں کا سہارا بن کے پیدا ہوا ہے. اور پھر حضور نے جب اعلان نبوت فرمایا تو تمہیں پتہ ہے کتنے دکھ جھیلے حضور نے. ادھر دیکھو تم نے کیا تکلیف اٹھائی. حضور نکل کے جا رہے ہیں, ایک ظالم نے حضور کے سر پہ ڈنڈا مارا تو خون نکلنے لگا. تو حضور نے اس ابو جہل ظالم کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا, بس حضور نماز پڑھ رہے ہیں, ظالموں نے گردن پہ دبا دی. یہ تمہارے نبی کی بات بتا رہا ہوں میں تمہیں, گردن دبا دی. حضور نماز پڑھ رہے ہیں, اونٹ کی بھاڑی اوجی لا کے رکھ دی. آپ نے کیا تکلیفیں سہی ہیں. حضور کے گھر پہ میری بہنیں سنے پتھر آتے تھے, پتھر ایسے پھینکتے تھے یہ لوگ پتھر. تو حضور کی بیٹی نے ایک دن سیدہ فاطمہ نے کہا ابا یہ لوگ ہمارے گھر میں پتھر کیوں پھینکتے ہیں. 6 سال کی, کبھی امی کے لگتا ہے کبھی میرے لگتا ہے. میرے حضور نے فرمایا یہ ابھی تمہارے باپ کو جانتے نہیں ہیں, جب جان جائیں گے تو پتھر نہیں پھینکیں گے فاطمہ. ایک دن حضور نماز پڑھ رہے تھے, دیکھیں اے بھائی, ایک دن حضور نماز پڑھ رہے تھے. کیا صحابہ نے دیکھا حضور نماز پڑھ رہے ہیں تو آس پاس آگئے. نماز پڑھ رہے تھے مگر بڑی بات یہ تھی بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے. حضور نے کبھی بیٹھ کے نماز نہیں, آج پڑھ رہے ہیں. صحابہ آگے بڑھے, عرض کیا رسول اللہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں.
تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، کرتا شریف ہٹایا، اور جب ہٹایا تو کرتے پہ آپ کے شکم پہ نا پتھر بنا ہوا تھا۔ فرمایا میں نے نا، حضور نے فرمایا میں نے 5 دن سے کچھ کھایا نہیں، تو بھوک کی وجہ سے مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، تو میں بیٹھ کے نماز کیا پڑھ رہا ہوں، بیٹھ کے نماز۔ ایک دن حضور اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے، میری بہنیں سن آواز دی، فاطمہ